السلام علیکم ناظرین، مراقبہ نور ایک ایسا آسان روحانی عمل ہے جسے آپ صرف 5 منٹ میں ادا کر کے اپنے ہر سوال کا جواب پردہ غیب سے ہاں یا نہ کی صورت میں فوری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مراقبہ کو ادا کرنے کے دوران فرد کا جسم خود بخود دائیں طرف یا بائیں طرف گھوم جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک پر اسرار مراقبہ ہے جس کی ادائیگی کے دوران بعض افراد کو ان کے مسائل کا حل ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور دکھائی دینے والی ہر چیز کا تعلق سچ ہی سے ہوتا ہے۔ اس پر اسرار مراقبے کے ذریعے آپ شادی، جاب، کاروبار، محبت، بیماری سے شفا، میاں بیوی کی محبت، جادو کا توڑ اور بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ یہ مراقبہ آج سے پہلے راز تھا، لہٰذا صرف ہمارے سلسلے نے اس پر اسرار مراقبہ کو نہ صرف دکھی بہن بھائیوں کے لیے پیش کیا ہے بلکہ ہمارے بزرگوں نے اس مراقبہ کو جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر خاص و عام کو اس کی اجازت بھی عطا فرما دی ہے۔ ناظرین، یہ مراقبہ ادا کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے تازہ وضو کر کے قبلہ کی طرف جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑے ہو جائے۔ اب اسی حالت میں 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اب اپنے سوال کو اپنے ذہن میں ایک بار دہرا کر 111 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تلاوت کریں۔ عمل کے دوران آپ کا وجود خود بخود غیر ارادی طور پر دائیں طرف یا بائیں طرف مڑ جائے گا۔ آپ نے اپنے وجود کو خود حرکت نہیں دینی اور وجود جس سمت میں جا رہا ہے اسے روکنا بھی نہیں۔ اس دوران آنکھیں ہرگز نہ کھولیں۔ اگر بے خیالی میں آنکھیں کھل بھی گئیں تو آپ کو یہ عمل دوبارہ کرنا ہوگا۔ اب اگر اس مراقبہ کے دوران آپ کا وجود خود بخود دائیں طرف مڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں، اور بائیں طرف وجود کے مڑنے سے مراد یہ کام اچھا نہیں، آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آپ 11 مرتبہ دوبارہ سے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر عمل کا اختتام کر دیں۔ ناظرین، مراقبہ نور ایک بے حد پر اسرار روحانی عمل ہے جسے ادا کرنے سے ہر خاص و عام کو روحانیت کی طرف سے ضرور اشارہ ملتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی فرد نے مراقبہ نور ادا کیا ہو اور اسے روحانیت کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملا ہو۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ مراقبہ ادا کیا ہے اور آپ کو روحانیت کی طرف سے اشارہ نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے یہ مراقبہ صحیح طریقے سے ادا ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا آپ کے مراقبہ کسی اور سے کروائیں، انشاءاللہ روحانیت کی طرف سے واضح اشارہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ مراقبہ نور میں ایک فرد کو کسی کام کے کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جب متعلقہ کام فرد شروع کرتا ہے تو اس میں بے حد رکاوٹیں اور دشواریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، مراقبہ نور کے ذریعے جو اشارہ ملتا ہے وہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مراقبہ نور نے تو کام کے صحیح ہونے کا اشارہ دیا تھا، مگر یہاں الٹ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس پر پیر و مرشد اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ مراقبہ نور میں کسی کام کے کرنے کا اشارہ ہو مگر وہ کام پایا تکمیل تک نہ پہنچ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرد کالے جادو کی بندش کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کا کوئی بھی کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچ پائے گا۔ جو لوگ کالے جادو کی بندش کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کسی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا کر اپنی جان توڑ کوشش بھی کر لیں، ان کے کام رکے ہی رہتے ہیں۔ اسی کو بندش کہتے ہیں۔ ناظرین، مراقبہ نور نے آپ کو آپ کے مطلوبہ مقصد کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کا اشارہ دینا ہے، اور اگر مراقبہ نور کے اشارے کو سمجھ کر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس دوران آپ کے لیے بے حد دشواریاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں۔ ناظرین، یہ دشواریاں کالے جادو کی بندش کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اگر آپ یہ بندش کسی طریقے سے دور کر لیتے ہیں
تو مراقبہ نور کی صداقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کالے جادو کی بندش کا کیا حل کیا جائے؟ تو ناظرین، کالے جادو کی بندش کا سب سے بہترین حل نقش اسم اعظم ہے۔ پیر مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد نقش اسم اعظم کو چاندی کی تختی پر کنندہ کروا کے اپنے پاس رکھے گا تو اللہ کے کرم سے اس کے پاس جادو ٹونے، نظر بد، برے تعویذات، حاسدین کا حسد، ظاہری و باطنی نقصانات، نظر بد، جنات اور خوف و دہشت قریب بھی نہ بھٹک پائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نقش اسم اعظم کو ادب کے ساتھ پاس رکھنے والے افراد نہ صرف ہر بلا سے اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں بلکہ اس نقش کی برکت سے اللہ کی ذات اس پر ہر آنے والے اچھے یا برے وقت کی خبر خواب یا ظاہر میں اسے پہلے ہی عطا فرما دیتی ہیں۔ اگر کوئی فرد نقش اسم اعظم کو چاندی کی تختی پر کنندہ کروانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اس نقش کو کاغذ پر بھی تحریر کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ نقش اسم اعظم کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ یہاں ہم نے اس نقش کو تحریر کرنے کا طریقہ، ہدایات، آداب اور استعمال کا طریقہ تفصیل کے ساتھ درج کر دیا ہے۔ اس نقش کو ہماری دی گئی ہدایات کے مطابق ہی تحریر کر کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ پر بے حد رحمتیں فرمائیں گی۔